السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انیب وسیم ریمارکس۔ میں ہوں انیب وسیم۔ ناظرین، پاکستان میں آرمی چیف کا عہدہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس قلم دان کو سنبھالنے والی شخصیت، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت اور اس کی پالیسی سازی طے کرتی ہے کہ ریاست پاکستان نے آگے مستقبل میں کیا رخ اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، نومبر 2016 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے بطور 10ویں آرمی چیف اپنے فرائض سنبھالے تو فوجی قیادت کے سامنے بالخصوص اور ریاست پاکستان کے سامنے بالعموم چند بڑے چیلنجز کھڑے تھے، جن میں سے پہلا یہ کہ مغربی سرحد پر تناؤ برقرار تھا اور مشرقی سرحد پر بھی تناؤ برقرار تھا۔ جہاں ان سرحدوں کا بات ہو رہی تھی، وہیں لائن آف کنٹرول جہاں پہ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آپ کو دکھائی دیتے رہے ہیں، وہاں بھی کشیدگی برقرار تھی۔ اور بھارت کے ساتھ جو بائی لیٹرل معاملات تھے، دو طرفہ معاملات تھے، ان میں بھی خاصی سرد مہری تھی۔ پھر افغانستان کا اپنا بحران جو کہ افغانستان میں موجود تھا، اپنے طور پہ افغانستان انسٹیبل تھا۔ اور اگر ملکی چیلنجز کی بات کر لیں تو بلوچستان میں دہشت گردی کا خطرہ اپنی جگہ موجود تھا، حالانکہ ملک کے دیگر علاقوں میں آپریشن ضرب عزم اور دیگر چھوٹے موٹے آپریشنز انجام دیے جا چکے تھے، لیکن بلوچستان میں بالخصوص ایک بڑی ٹیرر تھریٹ اب بھی موجود تھی۔ پھر ان تمام چیلنجز کے ساتھ پاکستان کو ایک اور چیلنج ہمیشہ سے درپیش رہا ہے، اور وہ یہ کہ سویلین قیادت اور فوجی قیادت یہ دونوں آپس میں ہمیشہ ہی ایک مختلف لائن ہمیں لیتی نظر آئی ہیں۔ تو جب جنرل باجوہ نے بطور 10ویں چیف آف آرمی اسٹاف اپنے فرائض سنبھالے، یہ سارے چیلنجز ان کے سامنے کھڑے تھے۔ آج مارچ 2022 میں جب ان کے ٹینیور کا اختتام اب سے 7-8 ماہ کی دوری پہ ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان چیلنجز کو جنرل باجوہ نے کس حد تک میٹ کیا ہے اور ان پہ کیا ایکشن لیا ہے۔ ناظرین، کوشش کرتے ہیں ذرا ڈگ آؤٹ کرنے کی کہ جنرل باجوہ نے جب آرمی چیف کے فرائض سنبھالے تو ان کی سوچ میں ایسی کون سی چیز چھپی تھی جس نے آگے چلنے والے پاکستان کے معاملات طے کرنے تھے۔ اس کا آغاز میں کرنا چاہوں گا فروری 2018 سے، جب 54ویں میونک سیکیورٹی کانفرنس جرمنی میں انجام دی جا رہی تھی، جس میں 30 سے زائد سربراہان مملکت، سربراہان حکومت اور فوجی سربراہان نے دنیا بھر سے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی، اس غرض سے کہ ان تمام بڑے انٹرنیشنل سیکیورٹی چیلنجز کو، عالمی سلامتی چیلنجز کو کس طرح ان سے نبرد آزما ہوا جائے۔ ناظرین، اس کانفرنس سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے یعنی جنوری 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ڈاکومنٹ ایشو کر چکے تھے، جس کے مطابق صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا اور افغانستان کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا، اور اس حکمت عملی میں کہیں انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کام نہیں کر رہا، اور نتیجتاً پاکستان کو یہ دھمکی بھی لگائی کہ ہم آپ کی سیکیورٹی امداد بند کرنے جا رہے ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس جو کہ جرمنی کے شہر میونخ میں ہو رہی تھی، اس میں جنرل باجوہ نے بھی شرکت کی، اور جنرل باجوہ کا اس بیٹھک میں جو خطاب تھا اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کا رسپانس 1.5 ماہ بعد ہونے والی 54ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اس طرح دیا کہ امریکہ بس کر دے، امریکہ باز آئے اب پاکستان پہ الزام ڈالنے کا ان مسائل کا جس کا بیج امریکہ نے خود بویا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ایسا کوئی ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ پاکستان میں نہیں ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ اپنی پالیسی میں پاکستان کے خلاف اتنی سخت لائن لیتے نظر آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کا استعمال افغانستان کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقتاً معاملہ اس سے اپوزٹ ہے، یعنی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان اس پہ خاموش نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہ بیان پوری دنیا میں سنا گیا، اسے پوری دنیا میں دیکھا گیا، اور اس پہ بڑے بڑے اداروں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق تحریر بھی لکھی۔ اگر بات کر لیں رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی، جو کہ ایک برطانوی دفاعی اور سیکیورٹی تھنک ٹینک ہے، تو اس نے جنرل باجوہ کے خطاب کے بعد ایک اصطلاح دنیا کے سامنے رکھی جسے دا باجوہ ڈاکٹرن کہا گیا، یعنی نظریہ باجوہ۔ دا رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے یہ بات پہلی بار یہ اصطلاح دنیا کے سامنے رکھی کہ باجوہ ڈاکٹرن اب ایک حقیقت ہے، جب جنرل آصف غفور سے ایک ماہ بعد، اس واقعے کے ایک ماہ بعد پوچھا گیا کہ کیا باجوہ ڈاکٹرن نامی چیز موجود ہے، کوئی ایسی چیز حقیقتاً موجود ہے، تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر ایسی چیز ہے تو اسے اس طرح تسلیم کیا جائے کہ یہ ایک پلان ہے جو کہ پاکستان سمیت پورے خطے میں امن کی کاوشوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا جامع پلان ہے جو کہ پاکستان کی نہ صرف معیشت بلکہ گورننس کے مسائل کو بھی ڈیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ باجوہ ڈاکٹرن ہے کیا، اس میں سے کون سے اجزاء چھپے ہیں؟ تو آئیے ذرا ان اجزاء پہ روشنی ڈال لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچ تھی جنرل باجوہ کی، جس کے تحت انہوں نے 54ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں یہ دبنگ بیان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیا۔ پہلی چیز جو کہ اس ڈاکٹرن، اس نظریہ یعنی باجوہ ڈاکٹرن کے اجزاء میں شامل کی جا سکتی ہے، وہ یہ تھی کہ فوج پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ تمام امور پہ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس نظریے کے اندر کہیں چھپا ہمیں محسوس ہوا کہ پاکستان افغان امن عمل کو نہ صرف سپورٹ کرے گا بلکہ امریکی افواج کی حتی الامکان معاونت بھی کرے گا کہ وہ اپنے فوجیوں کا وہاں سے انخلاء ممکن بنا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی نظریے میں یہ بھی شامل تھا کہ پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر ہر قیمت پر امن سیکیور کیا جائے گا اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف تمام دشمنوں سے محفوظ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہیں اس میں چھپی تھی کہ پاکستان کی اٹینشن جیو پولیٹکس سے جیو ایکنامکس کی طرف شفٹ ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی کہیں چھپی تھی کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں سے بشمول بھارت انگیج کرنے کو، امن کی کوششیں کرنے کو تیار ہے، مگر اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پھر یہ بات بھی کہیں اس میں چھپی تھی کہ پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان پہلے سے زیادہ متحرک ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن پاکستان میں ہے اسے بہتر کیا جائے گا تمام قیمتوں پہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی کاوش تھی وہ باجوہ ڈاکٹرن کی یہ تھی کہ دیگر ممالک جو کہ آپس میں تلخیوں کے بیج بوئے ہوئے ہیں ان کو بھی قریب لانے کی کوشش کی جائے گی، جیسے کہ سعودی عربیہ اور قطر جو کہ ان دنوں بدترین تلخی کا شکار تھے۔ پاکستان کوشش کرے گا کہ ان ممالک کو قریب لے کے آ سکے۔ ناظرین، باجوہ ڈاکٹرن کی اصطلاح جب دنیا کے سامنے آئی تو اس پہ چہمگوئیاں ہوتی رہیں اور اس پہ کافی لکھت پڑھت بھی ہوتی رہی۔ سہیل وڑائچ صاحب، پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام، انہوں نے دی نیوز میں یہ آرٹیکل لکھا جو کہ مارچ کی 18 تاریخ 2018 کو شائع ہوا، جس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے
اس پوری کہانی کو ایک کوزے میں بند کیا اور یہ کہا کہ بالآخر پاکستان کو ایک ایسا آرمی چیف ملا ہے جس نے ایک ایسا نظریہ عوام کے سامنے رکھا ہے، دنیا کے سامنے رکھا ہے، جس نے ہماری اٹینشن، ہماری سوچ کو جنونی وطن پرستی سے لے کے حقیقت پسندی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے۔ دنیا بھر سے ہی اس بیان کی تائید ہوتی رہی، جس کے پیچھے کہیں باجوہ صاحب کی سوچ چھپی تھی، جسے باجوہ ڈاکٹرن کہا گیا۔ اس سوچ کو پرکھنے کے بعد دنیا بھر میں ہی جنرل باجوہ اور ان کی سوچ کی پذیرائی ہوئی، اس حد تک کہ فوربس میگزین، کوئی چیتھڑا میگزین نہیں، فوربس میگزین نے جنرل باجوہ کو دنیا کا 68واں سب سے طاقتور شخص بھی قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کے اخبارات میں تو باجوہ صاحب کے اس بیان کی تعریف ہوتی ہی رہی۔ تو یہ تھی دا باجوہ ڈاکٹرن کے پیچھے چھپی سوچ۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ان چیلنجز کو جو کہ جنرل باجوہ کے سامنے 2016 نومبر میں موجود تھے، اس سوچ کے سامنے آنے کے بعد، اس سوچ کے تحت کیے گئے عمل کے سامنے آنے کے بعد، کیا جنرل باجوہ ان چیلنجز پہ پورا اتر سکے ہیں؟ کیا انہیں میٹ کر سکے ہیں؟ اس کا جواب دا باجوہ ڈاکٹرن کے اگلے حصے میں۔